نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضو کا طریقہ: پاک صاف جگہ تلاش کریں، بلند جگہ ہو تو بہتر ہے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا مستحب ہے۔ کلی وغیرہ میں استعمال شدہ پانی پیروں پر نہ گرے۔ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ گھٹنوں تک 3 بار دھوئیں۔ اگر اٹیچ باتھ روم میں وضو کر رہے ہوں تو زبان سے بسم اللہ نہ پڑھیں، دل ہی دل میں پڑھ لیں، پھر 3 بار کلی کریں اور مسواک کریں تاکہ دانت صاف رہیں اور منہ کی بدبو دور ہو اور پیاز وغیرہ کی بدبو بھی باقی نہ رہے۔ کلی سیدھے ہاتھ سے کریں، اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر الٹے ہاتھ سے ناک صاف کریں، پھر 3 بار دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر چہرہ یعنی منہ دھوئیں، پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کے لو تک پورا چہرہ دھوئیں۔ داڑھی میں انگلیوں سے خلال کریں، اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں تک 3 بار دھوئیں۔ انگوٹھی چھلا وغیرہ ان کی انگلی میں ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچائیں اور انگلیوں کی جڑوں میں خلال کریں، یعنی دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ڈالیں۔ اس کے بعد پورے سر کا مسح کریں۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اور پورے سر کا مسح سنت ہے۔ پانی ہاتھوں میں لے کر جھٹک دیں، پھر یہ ہاتھ سر پر پھیر لیں، یہ سر کا مسح ہے۔ پھر انگلیوں سے کانوں کا مسح کریں، آخر میں دونوں پیر ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ تمام اعضاء اچھی طرح دھوئیں اور پیروں کی انگلیوں میں بھی خلال کریں۔ یہ وضو مکمل ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 1، وضو کے بعد ممکن ہو یعنی مکروہ وقت نہ ہو تو پہلے 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 2، قرآن کریم کی زبانی تلاوت بغیر وضو کر سکتا ہے، لیکن قرآن شریف کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں، یعنی حافظ بغیر ہاتھ لگائے تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، ناخن پر نیل پالش لگی ہو تو وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا وضو کا طریقہ۔